Perfect, perfect, perfect. رات کے 9 بجنے والے تھے اور میں ایک تاریک گلی سے گزر رہا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن مجھے صبح مینوں میں کچھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ 2 انسانی ہیولے تھے جنہوں نے جھپٹ کر مجھے دبوچ لیا تھا، اور پھر تیز قسم کی بو میری ناک سے دماغ تک پہنچ گئی۔ ہوش و حواس زائل ہوتے چلے گئے اور پھر مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب میں ہوش میں آیا تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوش آیا تھا، لیکن ہر مرتبہ مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ اس سے شاید یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ میری وہ بے ہوشی کی کئی دنوں پر محیط تھی۔ جب مجھے پوری طرح ہوش آ گیا تو میں نے محسوس کیا جیسے مجھ پر انگاروں کی بارش ہو رہی ہو۔ میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں، اور اسی عالم میں مجھے ارج بختیاری کا چہرہ نظر آیا۔ وہ خونخوار چہرہ اس وقت غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چمڑے کا بھیگا ہوا کوڑا تھا جو شائیں شائیں کی آواز کے ساتھ میرے جسم پر برس رہا تھا۔ ہر مرتبہ جسم کے کچھ کھال کوڑے سے چپک کر واپس چلی جاتی تھی۔ میرا اوپری لباس چیتھڑوں کی شکل میں جھول رہا تھا۔ کوڑے کی ضربات کے ساتھ وہ چیتھڑے بھی الگ ہو کر فرش پر گرتے جا رہے تھے۔ آخر اس ناقابل برداشت اذیت نے مجھے پھر بے ہوش کر دیا۔ بے ہوشی کا یہ وقفہ کتنا طویل تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نرم بستر پر لیٹا ہوا کراہ رہا تھا۔ میرے جسم پر کچھ دوائیں لیپ کی گئی تھی جن کی بو مجھے ناگوار گزر رہی تھی۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ارج بختیار کی حویلی کا تہہ خانہ ہے۔ گویا مجھے ہندوستان سے واپس ایران لے جایا جا چکا تھا۔ اے سنو! دفتن ایک باریک سی آواز میرے کانوں میں آئی اور میں چونک پڑا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ ادھر دیکھو! وہی آواز پھر سنائی دی، اپنے بائیں بازو کے قریب۔ میری نظریں بے اختیار اپنے بازو کی طرف گئیں، اور پھر میں اتنا بوکھلایا کہ اپنی جسمانی تکالیف کو فراموش کر کے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بستر پر نظر آنے والا ننھا سا وجود ایک عورت کا تھا۔ وہ مشکل سے بالشت بھر کی ہوگی، حسن و جمال میں یکتا اور متناسب الاضلاع گڑیا۔ وہ برہنہ معلوم ہوتی تھی، اور اپنی برہنگی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے اوپر ایک چھوٹی سی چادر ڈال رکھی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ سجائے وہ بڑی مخمور آنکھوں سے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز دل برانہ تھا اور میری حالت سکتے کی سی تھی۔ اتنے ننھے سے وجود کو دیکھ کر جو کچھ دوسروں پر گزرتی ہے وہی مجھ پر بھی گزری تھی۔ سارا جسم سنسنا رہا تھا اور عقل جیسے ٹھٹر کر رہ گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس ننھے سے وجود کی آنکھیں بھی ننھی ننھی سی رہی ہوں گی، مگر ان چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں میں اس غضبناک کی چمک اور اس بلا کا سحر تھا کہ مجھے اپنے جسم میں ایک برقی رو دوڑتی محسوس ہوئی۔ غالباً یہ اس برقی رو کا نتیجہ تھا کہ میرا جسم کے ایک مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ میں نے جتنی بھی ماورائی کہانیاں پڑھی تھی وہ میرے ذہن میں چکرانے لگیں، اور میں ان کہانیوں میں اس ننھے سے وجود کا نام تلاش کرنے لگا۔ ننھے ننھے سے سرخ ہونٹ واہ ہوئے اور وہی مدھم سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ کیا میں کوئی بھیانک شے ہوں؟ جواب میں میرے ہونٹ بس ہل کر رہ گئے، آواز نہیں نکل سکی۔ میری سانسیں تیزی سے چلنے لگیں اور پسینہ اب قطرے بن بن کر میرے چہرے سے ٹپکنے لگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں جو میری اس وقت کی کیفیت کی ترجمانی کر سکیں۔ ننھے سے وجود کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بے دستور قائم تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ یا قوت تراشیدہ صرف مسکرانا ہی جانتے ہوں۔ ایک بار پھر وہ چھوٹے چھوٹے سے یا قوت حرکت میں آئے اور میں نے وہی باریک سی آواز سنی، اب اور زیادہ ڈر جانا، میں خود کو پھیلانے جا رہی ہوں۔ میں فوری طور پر اس کے دوسرے جملے کا مطلب نہ سمجھ سکا، لیکن اسے سمجھنے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگی۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ اس ننھی سی عورت کا جسم
آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی چادر جو اس کے جسم پر پڑی ہوئی تھی بدستور چھوٹی ہی رہی اور اس کا سفید جسم عریاں حالت میں میرے سامنے آتا چلا گیا۔ کندن کی طرح دمکتے ہوئے بدن کا سنہرواں شاید میرے جذبات میں آگ لگا دیتا، لیکن اس ننھے سے وجود کا اس طرح بڑھنا ایک ایسا واقعہ تھا کہ میری جمالیاتی احساسات حیرت و خوف کی لہر میں دھندلا کر رہ گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک مکمل عورت کے روپ میں آ گئی۔ وہ میرے پہلو میں دراز تھی اور پہلو ہی کے سے مخمور انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ سنو، اس کی آواز میں کھنک آ گئی، تمہیں مجھے سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اب بھی میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شاید میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا، لیکن پرسرار دوشیزہ کی آنکھوں کا سحر مجھے روکے ہوئے تھا۔ سحر کی دیوار میرے گرد اس طرح قائم ہوئی تھی کہ اگر میں بستر سے بھی اترنا چاہتا تو نہ اتر سکتا۔ اب تو تمہیں مجھ سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، وہ پھر بولی، میں تمہارے ہی جیسی بن گئی ہوں۔ تم کون ہو؟ پہلی مرتبہ میرے آواز حلق سے نکل سکی اور خود مجھے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کہیں سے دور سے آئی ہو۔ میں تمہاری بہی خواہ ہوں، فی الحال تمہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتی۔ ایرج بختیاری کوڑے برسا برسا کر تمہاری جان نکال لیتا، لیکن میری طاقت نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ کیوں؟ میرے منہ سے شاید بے اختیار نکلا۔ اس بار پھر میرے منہ سے کیوں نکلتے نکلتے رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم اپنی زندگی میں رعنائیاں سمیٹنا چاہتے ہو نا؟ اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گی۔ تمہاری جو خواہشات پوری نہیں ہو سکیں وہ بہت جلد پوری ہو جائیں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی آواز ایک سحر انگیز موسیقی کی طرح میری روح کی گہرائی میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے خون میں کمی ہوتی محسوس کرنے لگا اور خون کی یہ کمی میرے حق میں تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ زخموں کی سوزش پھر جاگ گئی۔ میرے منہ سے ایک راہ نکل گئی، اوہ تم زخمی ہو، وہ جلدی سے بولی۔ مجھے اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارے زخموں کو مندمل کر دوں گی۔ اس کا خوبصورت ہاتھ میرے جسم کی طرف بڑھا اور اس کی انگلیاں میرے سینے کے ایک زخم سے مس ہوئیں اور مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میرے جسم کے اس حصے میں لگی ہوئی آگ پر ٹھنڈے پانی کی بوچھار ہو گئی ہو۔ پرسرار دوشیزہ کا ہاتھ حرکت کرتا رہا۔ اس کی مخروطی انگلیاں میرے سینے پر رینگ رینگ کر میرے زخموں سے مس ہوتی رہیں۔ ان زخموں کی مسیحاتی ایک طلسم تھا۔ میرے زخم حیرت انگیز طور پر مندمل ہوتے چلے گئے۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ میرے جسم پر کوئی زخم بھی باقی نہ رہا۔ سوزش کی جگہ ٹھنڈک نے لے لی اور میرے جسم کے عضلات نے ایک پرشباب جسم کی قربت کا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ میرے سینے پر اس کے ہاتھ کی جنبش جذبات کا جادو جگا رہی تھی، اور یہ جادو اس طرح جاگا کہ میں ذرا دیر کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا جس نے میری عقل کو چکر میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے فراموش کر دیا کہ یہ پرسرار دوشیزہ کا وجود عقل و خرد کے حصار میں کسی طرح بھی نہیں سماتا۔ وہ کون تھی؟ کیا تھی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گئے اور میں نے پرسرار دوشیزہ کو ایک خاص نظر سے دیکھا۔ یہ وہی نظر تھی جس سے ایک جذباتی مرد کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے۔ میری نظروں کی گرمی کو شاید اس نے بھی محسوس کر لیا اور اٹھلا کر بستر سے اٹھ گئی۔ میں نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لینا چاہا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ مچھلی کی طرح بستر سے فرش پر پھسل گئی۔ تہہ خانے میں چلتے ہوئے بلبلوں کی تیز روشنی میں اس کا گلابی بدن مجھے آگ کی طرح دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تڑپا دینے والے انداز میں فرش پر کروٹیں بدلتی جا رہی تھی۔ میں بے اختیار آگ کی طرف لپکا اور خود کو اس کا ایندھن بنا دوں۔ اس وقت میری ذہنی کیفیت جو کچھ عرصے قبلہ ایرج بختیاری کو چند شعلہ رہوں کے ساتھ دیکھ کر ہوئی تھی، بدن انداز اندر ہی اندر چٹک رہا تھا اور حلق اس طرح خشک ہو گیا جیسے ازل سے پیاسا ہو۔ تہہ خانے میں ایک کھیل شروع ہو گیا۔ میں اس کی طرف لپک رہا تھا اور وہ مجھ سے بھاگ رہی تھی۔
اس کی ہنسی کسی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نقرئی کہہ کے تہہ خانے میں ہر طرف بکھرتے چلے جا رہے ہوں، اور وہ مجھ سے کھیل رہی تھی، میرے جذبات سے کھیل رہی تھی، اور میری وحشتیں سوا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حیرت ہے کہ میں اسے پکڑ نہیں سکا۔ ایک مرتبہ میرا ہاتھ اس کے جسم سے ٹکرا بھی گئے، لیکن کامیابی میرا مقصوم نہ بن سکی۔ میری گرفت اس کے بدن کی چکناہٹ سے شکست کھا گئی۔ اس کے بدن کا وہ لمحاتی لمس پا کر ہر مرتبہ میرا جسم اس طرح جھنجھنا جاتا جیسے بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گیا ہو۔ پھر اچانک اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کرنے لگیں۔ ادھر میرے جذبات اس نقطے پر پہنچ گئے کہ میں خود کو اس کا پیچھا چھڑانے پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر مجھے اس طرح زبان دکھاتی جیسے چڑھا رہی ہو۔ میں اس کے پیچھے دوڑتا ہوا تہہ خانے سے نکلا، اور پھر میں نے گھبراتے ہوئے انداز میں ادھر ادھر بھی دیکھا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ ایرج بختیاری اور اس کے ملازمین یہ سب کچھ نہ دیکھ لیں۔ حیرت ہے کہ پوری عمارت سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں پرسرار دوشیزہ کے پیچھے دوڑتا رہا۔ اب میں اپنے ارد گرد دن کی روشنی کو پھیلا ہوا دیکھ رہا تھا۔ غالباً یہ تیسرے پہر کا وقت تھا۔ پرسرار دوشیزہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر گڑاب سے اندر داخل ہو گئی۔ فوراً ہی میں نے بھی اس دروازے کو دھکا دیا اور اندر گھس گیا۔ پرسرار دوشیزہ اب اس کمرے سے مخصل غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر جا رہی تھی۔ میں اس کی پیچھے اس کی طرف لپکا۔ اس نے ایک کھٹکتے ہوئے کہک کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ میں جنون میں پوری قوت کے ساتھ دروازے سے جا ٹکرایا، اور دروازہ ایک پرشور آواز کے ساتھ واہ ہوا، اور میں اپنے ہی زور میں اندر داخل ہو کر باتھ ٹب سے جا ٹکرایا۔ میرے پیر فرش سے اکھڑ گئے اور میں باتھ ٹب کے نیم گرم پانی میں گرا۔ وہ باتھ ٹب میں نہا رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، لیکن اب میں اسے کسی بھی طرح چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی ننھی سی چڑیا کی طرح میری وحشتوں کے پنجوں میں پھنس گئی۔ میرے جذبات کی حدت کا اب یہ عالم تھا کہ آنکھوں کے آگے بھی چنگاریاں سی اڑ رہی تھی۔ میں نے نہ تو اسے باتھ ٹب سے نکالنے کی کوشش کی اور نہ خود نکلا۔ میں اپنے ہونٹوں کو اس کے بدن کے ایک ایک ریشے سے جلا رہا تھا۔ وہ میری گرفت میں مچلتی رہی اور میری وحشتیں اس کومل ہونٹوں کو بھنبھوڑتی رہیں۔ اس کا بدن فراز میرے جذبات کی حدت کو سوا کرتا رہا۔ جلد ہی مجھے محسوس ہوا کہ مدافعت دم توڑ چکی ہے۔ اب اس گل بدن کے انداز میں خود سپردگی آ گئی تھی۔ مجھے اپنی وحشتوں کا جواب مل رہا تھا۔ وحشتوں سے وحشتوں کا ٹکراؤ لذت پیکراں کا شعلہ پیدا کر رہا تھا۔ دو بدن ایک دوسرے میں سمائے چلے گئے۔ میری ہیجانی کفیت نشیب سے فراز اور فراز سے نشیب کی طرف سرگرم سفر کر رہی تھی، اور اس سفر میں میری شریک بھی ایک جوشیلا ہم سفر ملا تھا، تو راہ کی دشواریاں بھی ختم ہوتی چلی گئیں۔ بہت جلد منزل مل گئی اور فریقین تھکن سے چور ہو گئے۔ کیف و نشاط سے سنسناتے ہوئے جسم، نڈھال سے جسم باتھ ٹب میں پڑے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میں محسوس کر رہا تھا کہ حلق خشک ہو جانے کے باوجود بھی میری پیاس بجھ چکی ہے۔ باتھ ٹب کا نیم گرم پانی میرے جسم کو بڑا سکون پہنچا رہا تھا، اور وہ میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کا سر میرے دائیں بازو پر رکھا ہوا تھا۔ وحشتیں معمول پر آئیں تو اب اچانک مجھے خیال آیا کہ جس وجود سے میری آرزوئیں سیراب ہوئی ہیں وہ آخر ہے کون؟ وہ ننھا سا وجود، ایک پرسرار ہستی۔ میں آخر اسے کیا نام دے سکتا ہوں؟ اس میں شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی ماورائی ہستی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو محض اس کی انگلیوں کے لمس سے میرے زخم کیسے ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے آہستگی سے سر گھماتے ہوئے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، اور دیکھتے ہی چونک پڑا۔ یہ تو وہ نہیں تھی۔ میری آرزوؤں کے خشک سوتے جس بدن کی دریا دلی سے سیراب ہوتے تھے، وہ بدن پرسرار دوشیزہ کا نہیں، ربابہ کا تھا۔ ربابہ جو ایرج بختیار کی بیٹی تھی، ربابہ جس کی رگوں میں میری ماں کا تو نہیں لیکن میرے باپ کا خون ضرور دوڑ رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی ربابہ تھی جسے ایک بار پہلے بھی میری وحشتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ایرج بختیاری کی دخل اندازی کی وجہ سے
وہ نہ صرف یہ کہ میری وحشتوں کا ہدف بننے سے بچ گئی تھی بلکہ مجھے ایران سے فرار ہونا پڑ گیا تھا۔ اب اسے قدرت کی ستم ظریفی کہا جائے یا میری قسمت کا چکر کہ حالات نے ربابہ کو ایک بار پھر میری ضد میں پہنچا دیا تھا، اور اس مرتبہ میرے ہاتھ اس کے بدنی نشیب و فراز سے کھیلنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر ایک جانا پہچانا ہوا نسوانی کہکا میری سماعت سے ٹکرایا اور میں چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ وہی ننھا سا پرسرار وجود روشن دان کی چوکھٹ پر نیم دراز میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر شرارش امیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ ننھی سی عورت اپنے جسم کو ایک ننھی سی چادر سے ڈھکے ہوئے تھی۔ اب تو تم خوش ہو گئے سہراب جی، ننھی سی عورت کی باریک سی آواز روشن دان سے میری طرف آئی۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر پرسرار وجود کی طرف دیکھتا رہا۔ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ اس ننھی سی عورت نے دیدہ دانستہ مجھے ربابہ تک پہنچایا تھا، اور پہنچانے سے پہلے میری جذباتی کیفیت اس نقطے تک پہنچا دی تھی کہ جب ربابہ میرے سامنے آئی تو میں اندھوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ مگر کیوں؟ اس ننھے سے وجود نے ایسا کیوں چاہا تھا کہ اسے ربابہ سے کوئی دشمنی تھی، یا اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میری ایک تشنہ آرزو سیرابی کی منظر سے گزر جائے؟ ربابہ اب تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، غالباً اسے ننھے سے وجود کی آواز صرف میں ہی سن سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر ربابہ کے چہرے پر ڈالی، پھر دو روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ننھی سی عورت حیرت انگیز طور پر جیسے فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ میں بے اختیار ٹپ میں ہی اٹھ بیٹھا۔ میری اس حرکت سے ربابہ نے آنکھیں کھول دی، پھر اس نے جس انداز میں میری طرف دیکھا، اس انداز کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ غصہ، نفرت، پریشانی اور خجلت سبھی کچھ تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ جلدی سے باتھ ٹب سے نکلی اور ایک کھونٹی سے لٹکا ہوا باتھ گاؤن اتار کر پہننے لگی۔ دوسری کھونٹی سے ایک بڑا تولیہ لٹکا ہوا تھا، اسے میں اپنے استعمال میں لے آیا۔ میری نظریں بار بار روشن دان کی طرف اٹھتی تھیں اور مایوس ہو جاتی تھیں۔ سہراب، ربابہ بڑی نفرت سے بولی، اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن میری یہ مجبوری ہے کہ میں اس بات کو چھپانے پر مجبور ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے دوبارہ یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ کیا تمہارے دل میں بابا کا خوف باقی نہیں رہا؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ میں اسے کیوں کر بتاتا کہ ایرج بختیاری سے تو اب بھی میری روح لرزتی ہے، اور میں جو یہاں آ گیا ہوں اس میں میرے ارادے کا دخل نہیں تھا۔ اس کی کچھ ذمہ داری تو ایرج بختیار پر بھی عائد ہوتی ہے جو مجھے اس عمارت میں لایا تھا، اور باقی کیا دھرا ایک ننھے سے پرسرار وجود کا ہے۔ جب بہتر یہی ہے کہ تم فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، ربابہ تیز لہجے میں بولی۔ ادھر میرا یہ عالم تھا کہ عقل چکرائی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اور پھر ایرج بختیاری کی آواز نے میری سماعت پر جیسے دھماکہ کر دیا، ربابہ، یہ تمہارے کمرے کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ میں نے گھبرا کر ربابہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ غسل خانے کا دروازہ بند کر لینا چاہیے۔ دروازہ شروع ہی سے چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے لپک کر اسے بند کر دینا چاہا، لیکن پھر کسی بت کی طرح بے حس و حرکت ہو گیا، کیونکہ میری نظریں ایرج بختیار کی نظروں سے چار ہو گئی تھیں، جو کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دروازے میں ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا غبار پھیلتا چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اسے یہاں نظر آ سکتا ہوں۔ اس کی دانست میں تو مجھے تہہ خانے میں ہونا چاہیے تھا۔ سہراب، ایرج بختیاری کے منہ سے نکلا۔ مجھے اپنا جسم بالکل ہی جان محسوس ہوا۔ نہ جانے میں کھڑا کیسے رہ گیا۔ مجھے تو گھر جانا چاہیے تھا۔ اسی وقت ربابہ کی کیا حالت تھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے تو اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ ایرج بختیاری بڑی تیزی سے باتھ روم کی طرف آیا۔ قریب آ کر وہ رک گیا اور اس نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر ربابہ کی طرف دیکھا۔ میرے زیریں جسم پر لپٹے ہوئے تولیے اور ربابہ کے باتھ گاؤن نے وہ ساری کہانی سنا دی جو ربابہ اس کے لیے چھپانا چاہتی تھی کہ یہ عزت کا معاملہ تھا، اور اس کے لیے چھپانا چاہتا تھا کہ اس سے میری جان پر بن سکتی تھی۔ ایرج بختیاری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
ذلیل کمینے، وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ میں اچھل پڑا اور اس کی یہ دھاڑی ہوئی میرے کام آ گئی۔ میری ہستی پر چھایا ہوا جمود ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا اور ان خون میں تیزی آ گئی اور ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بڑی شدت سے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا۔ اب ایک ایسی بات ہو گئی تھی کہ ایرج بختیاری مجھے ہرگز زندہ نہ چھوڑتا۔ موت میرے سامنے کھڑی تھی اور میرے جسم میں بجلیاں سی کوندنے لگی۔ اچانک میں نے ایرج بختیاری کا ہاتھ اپنی گردن پر پایا۔ یوں معلوم ہوا کہ وہ میرا ٹٹنوا دبائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے میری گردن پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ باتھ روم کے دروازے سے نکل کر کمرے کے وسط میں فرش پر جا گرا۔ ایرج بختیاری کے جسم میں کسی ارنے بھینسے کی سی طاقت تھی۔ اب میں تیری بوٹیاں اڑا دوں گا سہراب، ایرج بختیاری اتنی زور سے چیخا کہ آخر میں اس کی آواز پھٹ گئی۔ میں فرش سے اٹھا اور ایک ثانیے کی تاخیر کیے بغیر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرا بھاگ نکلنا ہی زندگی کی ضمانت بن سکتا تھا۔ یہاں رکنے کا مطلب تھا یقینی موت۔ پکڑو اسے جانے نہ پائے، ایرج بختیاری نے للکار سے کمرہ گونج اٹھا۔ میں تیر کی طرح دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ تاریخ بہت جلد اپنے آپ کو دہرانے پر آمادہ تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تو ایسا ہو چکا تھا کہ میں نے ایرج بختیاری کی دسترس سے نکلنے کے لیے اس عمارت سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور کامیاب بھی ہو گیا۔ اب میری دعا یہی تھی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانا چاہتی ہے تو مکمل طور سے دہرائے، یعنی میں فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ بائیں طرف کی راہداری سے بھاگو، ادھر کوئی نہیں ہے۔ مجھے اپنے کان میں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ بے اختیار میں بائیں طرف کی راہداری میں گھوم گیا۔ دائیں طرف کی راہداری کی طرف جاتے تو ایرج بختیار کے ملازمین تم کو پکڑ لیتے۔ وہی آواز پھر سنائی دی، تم کون ہو آفت کی پرکالہ؟ میں دانت پیس کر بولا، تم نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ میں ہی تم کو اس مصیبت سے نکال بھی دوں گی، فکر مت کرو، ہنس کر کہا گیا۔ میں بھاگتا رہا اور وہ پرسرار آواز میرے لیے فرار کے راستوں کا انتخاب کرتی رہی۔ اتنی بڑی عمارت سے میں پلک جھپکتے ہی نکل سکتا تھا۔ پھر جب میں دوڑتا ہوا ایک کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہ بولی، رک جاؤ، کیا تم بھول گئے یہی وہ کمرہ ہے جس میں تم رہا کرتے تھے؟ تمہارا سامان اس کمرے میں بدستور موجود ہے، یہاں سے تم اپنے لیے کپڑے کا ایک جوڑا تو لے لو۔ کیا تم نے فراموش کر دیا ہے کہ تمہارے جسم پر صرف ایک تولیہ لپیٹا ہوا ہے؟ واقعی یہ بڑی مضحکہ خیز صورت تھی۔ اگر میں اس عالم میں عمارت سے نکلتا اور سڑک پر دوڑتا چلا جاتا تو یقیناً لوگ مجھے پاگل سمجھ کر تالیاں بجانے لگتے۔ میں رکا اور پھر دروازے کی طرف مڑا۔ اندر داخل ہو کر میں کپڑوں کی الماری کی طرف جھپٹا۔ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہی آواز پھر سنائی دی، میں کسی کو اس طرف نہیں آنے دوں گی، تم اطمینان سے کپڑے پہن لو۔ میں نے الماری کھولی اور کپڑے نکال کر جلدی جلدی پہننے لگا۔ اس وقت مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ یہ میرا کمرہ تھا، میرے کپڑے تھے، لیکن میں انہی چوروں کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ کپڑے پہن کر میں کمرے سے نکلا اور پھر دوڑ پڑا۔ اس پرسرار وجود نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا رکھا تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ننھی سی عورت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں کئی مرتبہ ماورائی کہانیوں کے ایک کردار انکا کا خیال آ چکا تھا، لیکن میری عقل یہ باور کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکی کہ وہ انکا تھی۔ انکا کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ سر پر آتی ہے اور اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے صرف تصور کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اس ننھی سی عورت کو تو میں نے اپنے پہلو میں لیٹا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے اس کے جد سم کی حرارت محسوس کی اور اس کی انگلیوں کے لمس سے میرے زخم مندمل ہوئے۔ ان کے شواہد کی روشنی میں اسے انکا کا تسلیم کرنا میرے لیے امر محال تھا، لیکن یہ بات بہرحال میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ انکا نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔ انکا سے ملتے جلتے اس پرسرار وجود کو میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا، لیکن یہ بات طے تھی کہ انکا کی طرح اسے بھی حیرت انگیز قوتیں حاصل تھیں۔ وہ اپنے جسم کو طویل اور مختصر کرنے پر قادر تھی اور یہ بھی اس کے احاطۂ قدرت میں تھا
کہ کسی کو نظر آئے اور کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو اس کی آواز سنائی دے اور کسی کو نہ سنائی دے۔ میں اپنے دماغ کو ان خیالات کی آماج گاہ بناتے ہوئے عمارت سے نکل آیا۔ پرسرار وجود کی آواز برابر میری رہنمائی کرتی رہی۔ اس نے مجھے کسی ایسی سمت میں نہیں جانے دیا کہ میں ارج بختیاری کی ملازمین کی نظر میں آ جاتا۔ روز روشن کی چمک دمک رات کے سیاہ عفرت سے ٹکرا کر فنا ہو رہی تھی۔ جب میں ارج بختیار کی حویلی سے دور نکل آیا تو اس پرسرار وجود کی سرگوشی میرے کان میں سنائی دی: میں نے تمہیں خطرے کی حدود سے نکال دیا ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ لیکن تم ہو کون؟ تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں جلدی سے بوجھا، لیکن مجھے جواب کی بجائے ایک ہلکا سا کہکا سنائی دیا جو بڑی تیزی سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میرے ارد گرد چلتے ہوئے راہ گیر چونک کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے جو سوال اس پرسرار وجود سے کیا تھا وہ ان راہ گیروں نے بھی سن لیا تھا۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ لوگوں کی نظروں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے از خود باتیں کرتے دیکھ کر سنکی سمجھ رہے ہوں۔ میں جلدی سے ایک گلی میں گھس گیا اور لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا دوسری شاہراہ پر جا نکلا۔ اس بار میرے سامنے مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ ارج بختیاری کے شفاق ہاتھوں سے بچنے کے لیے مجھے کون سی جگہ مل سکے گی۔ میرے ذہن میں پہلا نام آقائے رضا علی ہی کا آیا۔ اس شہر و شمنان میں صرف وہی میرے ہمدرد غم گسار تھے، گو کہ میری ہمدردی اور غم گساری انہیں ارج بختیاری کی پیدا کردہ کسی خطرناک صورتحال سے دو چار کر سکتی تھی۔ لیکن میں اس وسوسے کو اپنے ذہن سے جھٹک کر ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا یہ عمل خود غرضی کے مترادف تھا، لیکن شاید آج کی دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ بیشتر لوگ ایسے ہی ملیں گے جو برا وقت پڑھنے پر خود غرض بن جاتے ہیں۔ جب میں نے آقائے رضا علی کے مکان پر دستک دی تو 7 بج رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑے اور ان کے منہ سے تحیر زدہ آواز نکلی: تم؟ ہاں آقا، میں ایک بار پھر آپ کے در پر سوالی بن کر کھڑا ہوں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ قسمت نے خود کو بل سمجھ کر مجھے چوہا تصور کر لیا ہے اور مجھ سے کھیل رہی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کھیل کب ختم ہوگا۔ آقائے رضا علی مجھے اندر ایک کمرے میں لے گئے۔ وہ بہت پریشان اور متفکر دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا: سہراب عزیز من، اب اگر تم مجھ سے کوئی مدد چاہتے ہو تو تم کو ساری باتیں تفصیل سے بتانا ہوگی۔ تم اپنی بچگانہ حرکتوں سے نہ صرف مجھے کسی جنجال میں پھنسا دو گے بلکہ اپنی ساری زندگی بھی تباہ کر لو گے۔ اب میں ایک بزرگ کی حیثیت سے تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ سارے واقعات کو میرے علم میں لے آؤ۔ بہتر ہے، میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا، لیکن اب میری کہانی میں کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہو گئے ہیں جن پر آپ ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ کم از کم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے، مجھے اس کا یقین ہے، اور میں آپ کے اس یقین کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میرے لہجے سے شکست خوردگی صاف عیاں تھی۔ تم آج بھی بہت تھکے ہوئے اور ٹوٹے ٹوٹے نظر آ رہے ہو۔ میں تمہارے لیے قہوہ لے کر آتا ہوں۔ مجھے اس وقت قہوہ تو کیا، کسی بھی چیز کی خواہش محسوس نہیں ہو رہی، لیکن میں نے آقائے رضا علی کی بات ٹالنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بہانے مجھے کچھ سوچنے کی بھی مہلت مل جاتی۔ دراصل میں اپنی کہانی کے اس حصے کی طرف سے فکر مند تھا جہاں اس ننھے سے پرسرار وجود کا تذکرہ آتا۔ مجھے ڈر تھا کہ آقائے رضا علی کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ خیر، ان کو یقین آتا یا نہ آتا مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، لیکن مجھے اس بات سے ضرور دکھ پہنچتا کہ میں آقائے رضا علی جیسے مشفق بزرگ کی نظروں میں جھوٹا بن گیا ہوں۔ میرے لیے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آقائے رضا علی کے گھر میں کب تک مقیم رہ سکوں۔ ظاہر ہے کہ یہ زیادہ عرصے تک ممکن نہیں تھا۔ مجھے کوئی دوسری جگہ تلاش کرنی پڑتی، لیکن ابھی میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ وہ جگہ ایران ہی میں ہوگی یا ایک بار پھر مجھے ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ آقا رضا علی مجھ سے سب کچھ معلوم کرنے پر مصر ہو گئے۔ اب میں یہ امید کر سکتا تھا کہ
ان کے تجربات کی روشنی میں مجھے کوئی بہتر راستہ مل جائے گا۔ میں کافی دیر تک خیالات کے ان لہروں میں ہچکولے کھاتا رہا۔ آقا رضا علی کی واپسی میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی اور مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت مل گیا۔ ویسے یہ ایک الگ بات ہے کہ میں صرف سوچتا ہی رہا، سمجھ کچھ نہیں سکا۔ باہر سے دروازہ کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی تو میں تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک کر اس طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جب دروازہ کھلا تو مجھے نظروں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دروازے میں پولیس کھڑی ہوئی تھی اور ان لوگوں کے عقب میں آقا رضا علی کا سپاٹ چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس وقت میری حالت کچھ ایسی تھی جیسے داغ گہر کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ وہ واقعہ اب بھی مجھے ایک دھندلے سے خواب کی طرح یاد ہے۔ مجھ سے پولیس افسر کا رویہ بڑا تضحیک آمیز تھا۔ جب اس نے میری ہتھ کڑیاں لگائیں تو شاید گالی بھی دی۔ اگر میں ذہنی طور پر بالکل ٹھوس نہ ہوتا تو شاید مشتعل ہو جاتا۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے مکان سے باہر آئے۔ یہاں پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، مجھے اس میں بٹھا دیا گیا۔ اس دوران میں میرے دماغ پر چھائی ہوئی قہر کی دبیز تہ کچھ ہلکی ہو گئی اور مجھے احساس ہو گیا کہ میں قانون کے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہوں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ میں سب اب سمجھنے سے قاصر تھا۔ پولیس افسر نے گاڑی میں بیٹھنے سے قبل آقا رضا علی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا بے حد شکریہ آقا رضا علی، آپ نے قانون سے تعاون کر کے امن پسند شہری ہونے کا ٹھوس ثبوت دیا ہے۔ آپ کی وجہ سے ہمیں کافی دردسری سے نجات مل گئی۔ ہاں، آپ سے ایک درخواست اور کرنی ہے۔ ممکن ہے قانون کی رسمی کارروائیوں کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پولیس اسٹیشن یا عدالت تک آنا پڑے۔ امید ہے قانون کی عظمت کے لیے آپ یہ زحمت ضرور کریں گے۔ آپ مطمئن رہیں، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ مزید شکریہ۔ ان کے جملے کے تبادلے کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ میری گرفتاری آقا رضا علی کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی۔ فی الحال تو یہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے پر کیوں آمادہ ہوئی، لیکن یہ صدمہ میرے لیے بڑا جانگاہ تھا کہ آقا رضا علی جیسا شفیق استاد اتنا مکار، دغا باز اور فریبی ثابت ہوا۔ اگر ایسے شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو یقیناً دنیا میں کسی پر بھی اعتماد کرنا جہل ہوگا۔ پولیس کار تیزی سے چل رہی تھی اور اس سے بھی زیادہ تیزی میرے دماغ میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ صورتحال پوری طرح واضح نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ بات تو طے تھی کہ میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے اس ننھے سے پرسرار وجود کا خیال آیا۔ کیا وہ ننھی سی عورت ان حالات میں میری مدد کرے گی؟ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ میری مدد کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پولیس بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ میں نے ایک نظر پولیس افسر پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر بولا، یہ بات اب تک میرے علم میں نہیں آئی کہ مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ قانون کو بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، پولیس افسر نے کرکھتے کتے کی طرح گراتے ہوئے کہا۔ آقا ارج بختیاری تمہاری رپورٹ کر چکے ہیں کہ تم اس بات سے انکار کرو گے کہ آج تم نے ان کے گھر میں چوری کی ہے۔ چوری؟ میں اچھل پڑا۔ پولیس افسر مجھے ایسی خون خوار نظروں سے گھورا جیسے میری حیرت کو اداکاری سمجھ رہا ہو۔ ادھر واقعی میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، چونکہ میں ارج بختیاری کو بہت قریب سے جانتا تھا، اس لیے اس کی فطرت کا یہ پہلو بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا کہ وہ اپنے معاملات میں پولیس کو ملوث کرنا گوارا نہیں کرتا۔ سنگین سے سنگین معاملات سے بذات خود ہی نمٹنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ اس کے وسائل بھی لامحدود تھے، اس لیے وہ اپنے معاملات کو سنبھال بھی لیتا تھا۔ پھر اب اس کے دماغ میں یہ کیسا انقلاب آیا کہ اس نے میرے معاملے میں پولیس کو گھسیٹ لیا۔ پولیس کو گھسیٹنے ہی کے لیے اسے مجھ پر چوری کا الزام لگانا پڑا، مگر کیوں؟ پولیس کو میرے پیچھے کیوں لگانا چاہتا تھا؟ کیا اس کو یہ شبہ تھا کہ وہ اپنے ذاتی وسائل سے دوبارہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا؟ یہ بات میرے ذہن قابل قبول نہیں کر سکا۔
میں جانتا تھا کہ ایرج بختیاری شدید احساس برتری کا شکار ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کوئی بھی کام اس سے باہر ہے۔ میری سوچ کی لہریں مختلف سمتوں میں امڑتی رہیں اور میں اس پہلو پر غور کرتا رہا کہ ایرج بختیاری نے پولیس کو میرے پیچھے لگا کر حماقت کا ثبوت تو نہیں دیا۔ پولیس اسٹیشن لے جا کر میری جامع تلاشی لی گئی اور پھر پولیس افسر نے ڈپٹ کر پوچھا، وہ گھڑی کہاں ہے؟ کون سی گھڑی؟ میرے منہ سے نکلا، وہی جو تم نے آقائے بختیار کے گھر سے چرائی ہے۔ میں نے کسی کی کوئی گھڑی نہیں چرائی۔ پولیس افسر چند ثانیے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا اور پھر گھرا کر بولا، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں آسانی سے گلو خلاصی مل جائے گی۔ آقائے بختیاری کے گھر میں چوری کرنے والے کی کھال کو اس طرح ادھیڑا جا سکتا ہے کہ سوائے گوشت کے کچھ دکھائی نہ دے۔ میں جانتا ہوں بہت بار سوکھ ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے تمہارے منہ میں کوئی چھوٹی سی ہڈی ڈال دی ہو۔ میرے اس تجزیے پر پولیس افسر کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا، منہ سے کف نکلنے لگا اور اس نے گرج کر سپاہیوں کے حکم دیا کہ مجھے اندرونی کمرے میں لے چلو۔ پولیس اسٹیشن کا وہ کمرہ دراصل عقوبت خانہ تھا۔ وہاں ان ملزمان پر تشدد کیا جاتا تھا جو زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اس کمرے میں چاروں طرف اذیت رسائی کے حالات رکھے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر ہی کانپ گیا۔ کمرے کے بائیں گوشے کے فرش میں ایک مضبوط چوبی ستون کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اس ستون کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ پھر پولیس افسر نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ مجھے اس ستون سے باندھ دیا جائے۔ ستون کے مختلف حصوں میں چرمی تسمے لگے ہوئے تھے۔ انہی تسموں کی مدد سے ملزمان کو ستون سے باندھا جاتا ہوگا۔ جلد ہی مجھے بھی اس تجربے سے دو چار ہونا پڑا۔ ایک سپاہی جب مجھے اس ستون سے باندھ رہا تھا تو اس نے بڑی مدہم سرگوشی میں مجھ سے کہنا شروع کیا، اگر تم نے آقائے بختیاری کے بارے میں کوئی انکشاف کرنا چاہا تو یہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ سامنے کی دیوار میں وہ روشن دان دیکھ رہے ہو، وہاں ایک آدمی رائفل لیے چھپا بیٹھا ہے۔ ادھر تمہارے منہ سے آقائے بختیاری کے بارے میں کچھ نکلا اور رائفل گرجی، پھر تمہاری کھوپڑی پاش پاش ہو جائے گی۔ میرا سارا جسم سنسنا اٹھا۔ یہ بات میرے علم میں تو تھی کہ محکمہ پولیس میں بھی ایرج بختیاری کے آدمی موجود ہیں، لیکن یہ بات میرے مشاہدے میں پہلی بار آئی۔ میری نظریں روشن دان کی طرف اٹھ گئیں۔ روشن دان کی دوسری طرف مکمل تاریکی تھی اور اس تاریکی میں میری موت کا ہرکارہ بیٹھا ہوا تھا۔ سپاہی مجھے ستون سے باندھ کر الگ ہٹ گیا تو پولیس افسر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، زیادہ سے زیادہ 4 الیکٹرک شاک کھانے کے بعد تمہارا دماغ بالکل درست ہو جائے گا، لہٰذا کیا یہ بہتر نہیں کہ تم پہلے ہی اپنی اکڑ ختم کر دو؟ جو حقیقت تھی وہ میں بتا چکا ہوں۔ میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مجھے زندگی میں کبھی ایسے حالات سے دو چار نہیں ہونا پڑا، اس لیے میری دل کی دھڑکنیں عروج پر تھیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں خوف زدہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس تشدد کو برداشت کر سکوں گا یا نہیں۔ اس وقت رہ رہ کر مجھے اس ننھے سے پراسرار وجود کا خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ میری مدد کو آ جائے۔ پولیس افسر ایک میگنیٹو لیے ہوئے میرے قریب آیا۔ میگنیٹو سے 2 تار نکلے ہوئے تھے اور ان تاروں سے فولادی چمٹیاں منسلک تھیں۔ ان میں سے ایک چمٹی میرے دائیں کان سے اور دوسری ناک سے لگا دی گئی۔ پھر پولیس افسر نے مجھ سے پوچھا، گھڑی کہاں ہے؟ کیا تم جواب دینے کو تیار ہو؟ میں نے کوئی گھڑی نہیں چرائی۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ پولیس افسر نے میگنیٹو سے بجلی کی پہلی لہر چھوڑی اور میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کانوں میں بجلیاں کڑک رہی ہوں اور ناک میں پٹاخے چھوٹ رہے ہوں۔ سارا جسم جھنجھنانے لگا تھا۔ میں بے اختیار اپنے جسم کو اکڑاتا چلا گیا۔ میرے اس عمل سے چرمی تسمے جن میں بندھا ہوا تھا میرے گوشت میں دھنستے چلے گئے۔ کم از کم ان لمحات میں مجھے ایسا ہی لگا جیسے وہ تسمے کھال اور گوشت کو پھاڑ کر ہڈیوں تک پہنچ گئے ہوں۔
पुलिस अफसर ने मैग्नेटो का स्विच ऑफ कर दिया और उसके होंठों पर एक मकरूह मुस्कुराहट खेल रही थी और वह ऐसी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था जैसे उसे तवक्का हो कि अब मैं घड़ी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। उधर मेरी हालत ये थी कि सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। मेरे चेहरे से पसीने के कतरात इस तरह टपक रहे थे जैसे मैंने अभी अभी गुस्ल किया हो। सांस बिला रफ्तारी से चल रही थी और दिल की धड़कनों का ये आलम था जैसे कोई जिस्म के अंदर से मेरी पिसलियों पर हथौड़े बरसा रहा हो। कानों में साएं साएं हो रही थी। मुझे खामोश देखकर पुलिस अफसर ने मैग्नेटो से बिजली की एक और लहर छोड़ी। मैं फिर बड़े भयानक अंदाज में चीख पड़ा और इन तमाम कैफियत से गुजर गया जिनसे पहली बार दो चार हुआ था, लेकिन पुलिस अफसर का ये दावा दुरुस्त साबित नहीं हुआ। बिजली के झटके खा खा कर मेरी ये हालत हो गई कि दिमाग बिल्कुल पर सन्नाटा छा गया। मैं ये भी भूल गया कि मैं कौन हूँ। बस मैं बिजली की इन लहरों का अजाब झील रहा था और पागलों की तरह चीख रहा था, यहाँ तक कि मुझ पर मदहोशी की कैफियत तारी हुई और फिर गहरी होती चली गई।